تاریخ اسلام ایسے سنہری اور ایمان افروز واقعات سے بھری پڑی ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں اور دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی دل گداز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم عادل امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک درخشاں باب ہے۔ ایک ایسا حکمران جس کے نام سے وقت کے سپر پاورز کیسر و کسریٰ کانپ اٹھتے تھے، لیکن رعایا کے خوف خدا سے ان کا اپنا دل ہر وقت لرزتا رہتا تھا۔ ایک رات خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں اور مضافات میں گشت فرما رہے تھے تاکہ اپنی رعایا کے احوال سے باخبر رہ سکیں۔ اندھیری رات تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ گشت کرتے کرتے آپ مدینہ سے کچھ دور ایک ویران علاقے میں پہنچے تو اچانک آپ کی نظر ایک خیمے پر پڑی۔ وہاں اندھیرے میں ایک بوڑھی ماں چولہا جلائے بیٹھی تھی اور کچھ چھوٹے بچے اس کے ارد گرد بیٹھے بری طرح رو رہے تھے۔ امیر المؤمنین خیمے کے قریب پہنچے، سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اندر داخل ہو کر آپ نے پوچھا، مائی جی خیریت تو ہو؟ یہ معصوم بچے اس طرح بلک بلک کر کیوں رو رہے ہیں؟ بوڑھی ماں نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور روتے روتے کہا، بیٹا یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کئی دنوں سے ہمارے گھر میں کھانے کو ایک دانہ تک نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہے پر چڑھی ہوئی ہانڈی کی طرف دیکھا جس کے نیچے آگ جل رہی تھی اور پوچھا، مائی جی اگر بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں تو پھر اس ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، بیٹا اس ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، صرف پانی اور چند پتھر ہیں۔ میں صرف ان بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ یہ سمجھتے سمجھتے سو جائیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ پھر اس مجبور ماں کے دل سے ایک فریاد نکلی اور اس نے کہا، ہمارے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ وہ خلیفہ بن کر محل میں بیٹھا ہے اور ہم یہاں بھوک سے مر رہے ہیں، اس نے ہماری کوئی خبر نہیں لی۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ اسلام کے اس عظیم جرنیل اور خلیفہ کا سارا وجود کانپ اٹھا۔ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے اس عورت کو یہ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں، بلکہ آپ فوراً وہاں سے اٹھے، الٹے قدموں لوٹے اور دوڑتے ہوئے مدینہ منورہ کے بیت المال پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے آٹے کی بوری، گھی کا کنستر، کھجوریں اور دیگر ضرورت کا سامان نکالا۔ جب آپ سامان اٹھانے لگے تو آپ کے غلام اسلم نے تڑپ کر کہا، امیر المؤمنین خدا کے لیے یہ سامان مجھے اٹھانے دیجیے، آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہے ہیں؟ میں آپ کا غلام ہوں، یہ میرا فرض ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے تاریخ کا وہ سب سے خوبصورت اور سبق آموز جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تادیانہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسلم کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اگر آج میں نے اس مظلوم ماں اور ان معصوم بچوں کی مدد نہ کی تو کل بارگاہ الہی میں عمر کیا جواب دے گا؟ حضرت عمر نے وہ بھاری بوری خود اپنے کندھے پر اٹھائی اور دوبارہ اس خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ خیمے میں پہنچ کر آپ نے سامان رکھا، خود اپنے مبارک ہاتھوں سے چولہے میں پھونکے مار کر آگ جلائی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین چولہے میں پھونکے مار رہے تھے تو آگ کا دھواں آپ کی گھنی داڑھی مبارک سے نکل رہا تھا اور آپ کی آنکھیں پانی سے بھر چکی تھی۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور ان یتیم بھوکے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا۔ جب بچوں کے پیٹ بھر گئے اور ہنسنے اور کھیلنے لگے تب جا کر امیر المؤمنین کے چہرے پر سکون آثار نمودار ہوئے۔ رخصت ہوتے وقت اس بوڑھی ماں نے آپ کو دعائیں دیتے ہوئے کہا، واللہ عمر کی جگہ تو تمہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، مائی جی جب تم کل عمر کے پاس جاؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی۔ دوستو، یہ تھا ہمارے اسلاف کا انصاف، یہ تھی ان کی رعایا پروری اور یہ تھا ان کا خوف خدا۔ دنیا کی آدھی زمین پر حکومت کرنے والا حکمران ایک غریب عورت کے سامنے کندھے پر بوجھ اٹھائے کھڑا تھا۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ایمان افروز اور سچی تحریر آپ کو دل کو چھو گئی ہے تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام ہر ایک تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔